حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین و ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو جب پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے سبب، غفلتوں کی وجہ سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہماری مسلسل غفلت اور اعمال بد اور گناہوں کے سبب سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، عرض کی حضور اس کا علاج کیا ہے؟ ان دلوں کو روشنی کیسے ملے گی؟ زنگ کیسے اترے گا؟ دل اجلے کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دو ایسے عمل ہیں کہ جو دلوں کا زنگ اتار دیتے ہیں۔ کثرت ذکر موت دنیا کی محبت کم کرتی ہے، اور جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو موت کی یادداشت دنیا کی لذتوں سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا موت۔ تو موت خواہشات کو کم کرتی ہے، آرزوؤں کو محدود کرتی ہے۔ تو یہ ہمیں ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم نے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہاں سے ایک اور دنیا کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ یہ جب ہمارے تصور میں رہے گا اور ہم اس سے غافل نہیں ہوں گے تو پھر کبھی بھی ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ اچھے اعمال کی طرف ہی ہماری رغبت ہوگی۔ دوسری چیز جو دل کو ستھرا کرتی ہے، دل کا زنگ اتارتی ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ دیتی ہے، وہ ہے تلاوت کلام مجید۔ تلاوت کلام مجید اللہ جل شانہ کا ایک ایسا انعام ہے اس امت کو جو دیا گیا، جو ہم راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں کرتے ہیں۔ ہماری نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو رکھا گیا، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی گئی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی جو تاثیرات ہیں وہ دلوں کو نور بخشتی ہے۔ تو جب دل قرأت قرآن سے، تلاوت کلام مجید سے، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنے سے دلوں کو معرفت الہیہ نصیب ہوتی ہے اور دلوں کو نور ملتا ہے، دل اجلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اس حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، بیان فرمایا گیا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةً، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ وَإِنَّ ثَقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔
ذکر الہی کرنے سے دل نور پاتے ہیں اور زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ذکر الہی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے جو نجات دیتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو کثرت ذکر دلوں کا زنگ اتارتا ہے اور اللہ کی معرفت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل زنگ آلود ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں اور غفلت کے مرض میں مبتلا ہو جائیں تو 5 اشیاء ایسی ہیں جو دلوں کو شفا دیتی ہیں، دلوں کا علاج ہے اور دلوں کو جلا بخشتی ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے تو قراءۃ القرآن بالتفکر، تفکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو کہ حدیث پاک میں بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور دوسرا فرمایا وخلاء البطن، اور پیٹ کا خالی ہونا۔ بھرے ہوئے پیٹ غفلت کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ روزہ اللہ جل شانہ کی قربت کا ذریعہ ہے اور تقوی کا نور دیتا ہے اور باطن کی جلا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تیسری بات فرمائی وقیام اللیل، راتوں کو قیام کرنا، جب دنیا سو جائے مصلی بچھا لے اور اللہ کے حضور آہوزاری کرے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں، قیام اور رکوع سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں۔ اس سے دلوں کے زنگ اترنا شروع ہو جائیں گے اور دل اللہ کی معرفت کا رنگ پکڑنا شروع کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے بیان فرمائی وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ السَّحَرِ، سحری کے وقت مصلی کے اوپر بیٹھ کے رونا۔ سحری کے وقت مصلی بچھا لیں اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں، قیام میں رونا، سجدوں میں رونا، رکوع میں رونا، دعاؤں میں آہوزاری کرنا، مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھ کے دعائیں کرنا، اللہ کے حضور تضرع کرنا، اللہ کے حضور زاری کرنا۔ اور یہ اس قدر مفید ہے دلوں کی جلا کے لیے، باطن کی ستھرائی کے لیے، روحوں کی پاکیزگی اور عفت کے لیے اور من کی روشنی کے لیے کہ یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ آپ سحری کے وقت اٹھ جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وضو کر کے مصلی پہ آتے ہیں تو خود بخود آنسو ڈھلنے لگ جاتے ہیں۔ ایک درد اور کیفیت ان لمحوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور 5ویں چیز جو ارشاد فرمائی گئی وَمُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی صحبت۔